معروف مذہبی اسکالر اور ماہر تعمیرات سید بلال قطب لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ شروع ہی سے اللہ کو جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے اور یہی جستجو انہیں FSC کے دوران ساؤتھ افریقہ لے گئی، جہاں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں احمد دیداں کی شاگردی حاصل ہوئی۔ خدا جانتا ہے، اس کا جو تمام علم ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم NCA اور UET سے مکمل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ اور کمیونیکیشن میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے بہت سی اعلیٰ طرز کی عمارتوں کو ڈیزائن کیا۔ مختلف ملکوں میں آپ لیکچرز اور ورکشاپس کنڈکٹ کرتے رہے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ کب اس علمی بحث کے اوپر ایک حتمی خیال پیش کیا جائے، اور یہ حتمی خیال پیش کرنے دنیا میں خدا نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا۔ آپ کارپوریٹ ٹریننگ کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آئیے ملتے ہیں سید بلال قطب سے۔ otherwise known as میرے بلال بھائی۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ I thought it was somebody else there. No, it's you. It is you. اور بہت سارے ای میلز ہیں، بلال بھائی نے آتے ہی ای میلز آپ لوگوں کے مجھے پکڑا دیے، لیکن آج ہم جاننا چاہتے ہیں، ابھی ہم تحسین کو سن رہے تھے، میں نے بلال بھائی کو دعوت دی، میں نے کہا آپ آئیں اور تحسین کے ساتھ بیٹھیں یہاں پہ جب وہ نعت پڑھ رہے تھے، اور بلال بھائی نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، تو ابھی میں نے ان سے کہا آپ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ نادیہ، میری خدا کے اوپر جو بات کرنا ہے نا، دیٹس آبجیکٹو، لیکن جب رسول کا نام آئے نا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. So I just want to keep myself away from the situation where my weaker side comes up. Why do you call it your weaker side though? Maybe آپ کی strength ہے. یہ عشق ہے نا، اس پہ کوئی ریشنل نہیں اویلیبل میرے پاس کہ why I love Prophet so much. But I do. مجھے بتائیے کہ کب آپ کو کب احساس ہوا in all of these things? I mean you're a teacher, you're a architect, you're a اتنی مختلف چیزیں ہیں آپ میں. میں نے کبھی بھی کچھ پلان نہیں کیا نادیہ. یہ اس عشق کا احساس آپ کو کب ہوا؟ I never even planned this. لیکن اس کا احساس ever since I think I was I say I can know myself. I always wanted to know God. You wanted to know God, and but when did you develop this love for the when I started reading ahadith. اور جب میں نے احادیث پڑھنی شروع کی، وہ ایک پیریڈ تھا جو کہ بڑا ڈپریشن کا تھا، تو اس کا میں نے سولوشن یہ نکالا کہ میں فجر کو جلد پڑھوں، اور فجر کے بعد میں چھت پہ چلا جاتا تھا اور احادیث پڑھتا تھا. تو صبح دیر تک 7, 8, 9 بجے تک میں حدیث پڑھتا رہتا تھا چھت پہ گرمیوں میں. وہ میں اس لیے بہت دیر، حالانکہ گرمیوں میں بہت جلدی گرمی ہو جاتی ہے، 6, 7 بجے جو ہے وہ دھوپ بہت تیز ہو جاتی. وہ جو ماحول بنتا تھا حدیث پڑھتے ہوئے، وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان صحابہ میں بھی گھوم رہا ہوں. تو میں اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا کہ وہ زمانہ جو ہے، وہ تصویر جو ہے وہ ساری دماغ میں چل رہی ہوتی. تو میں اپنے پروفیسر صاحب سے، احمد رفیق سے کئی دفعہ کہا کرتا تھا، پروفیسر صاحب آپ اتنے لیکچرز دیتے ہیں، آپ سیرت پہ کبھی لیکچر دیں. He would never. Why? اب میں سمجھ سکتا ہوں شاید کہ وہ شاید اس لیے نہیں دیتے تھے کہ سیرت پہ بات کرنا جو ہے وہ شاید ایک بڑا مشکل معاملہ، اس لیے کہ آپ کی آبجیکٹیوٹی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آبجیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ ایسی بات کہتے ہیں جس پہ کہ لوگ آپ سے ریشنل مانگیں گے، لاجک مانگیں گے. پھر شاید آپ کوئی ایبرپٹ ڈیفیکلٹ کویسچن بھی ایکڈیمکلی آنسر نہ کر سکو، شاید وہ آپ کو ایک انسلٹ لگے اپنے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو شاید میرے خیال میں تھوڑا سا پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ تھوڑا سا حجاب کرتا ہے کہ میں یہ گفتگو جو ہے یہ حجاب میں کروں، بجائے اس کے کہ میں یہ گفتگو جو ہے یہ پبلک میں کروں. How do you develop your relationship with Allah and I develop my relationship with the memory of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب سنیں گے بریک کے بعد.